کسی شخص نے، ایک بھی شخص نے اس پورے ملک میں، میرا تو گلہ اکثریت سے ہے کہ یہ سوال ان صاحب سے، جو بھی وہ صاحب تھے، ان سے نہیں اٹھایا کہ موصوف آپ نے برملا اس طرح کا بیہودہ الزام، کیا یہ ذہنی اختراب کی اپنی تھی، آپ جھوٹ بول رہے تھے، کیا وجوہات تھیں، یا آپ کے پاس بڑی مصدقہ اطلاعات تھیں اور اطلاعات غلط ثابت ہوئی؟ کسی صورت میں کوئی اس کو تذکرہ ہی نہیں کر رہا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لیکن آپ بینیفیشری تو ہوتے نا، اور بینیفیشری ہوئے بھی جب الیکشن ڈیلے ہوا تو آپ کی مدت اقتدار کو طول تو ملا نا. اچھا میرے اس لیے آپ الزام بھی تھا. میں آتا ہوں. یہ آپ کا یا ان صاحب کا یا کسی اور صاحب کا، شاید اگر ان کو یہ موقع ملتا تو ان کی یہ خواہش ہوتی کہ اب میں چمٹا رہا ہوں. ضروری نہیں کہ میری بھی وہی خواہش ہو. میں تو جس دن آیا پبلکلی آخری گھنٹے تک اسی کمٹمنٹ کو ڈسپلے کرتے ہوئے، ایکسپریس کرتے ہوئے کہ جلد از جلد ہم یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن کنڈکٹ کر کے ہم اپنے گھر جائیں. اس کی کوئی اہمیت نہیں، لیکن ممکنہ نتیجہ یہ ہو سکتا ہے 2 ماہ کے تاخیر ہو گئی، اس کی وجہ سے بڑھ گیا، تو میں یہ چاہتا تھا اس سے اختراع لیا جائے، اس سے مطلب امپلائڈلی لیا جائے کہ میں 10 سال تک چاہتا تھا. مطلب یہ کوئی آرگومنٹ ہوا؟ بھائی آپ کے پاس ایک سینٹ میں ریزولوشن آئی، اس کو اس وقت کے چیئرمین سینٹ نے رولز کے اگینسٹ الاؤ کیا ٹیبل کرنے کے لیے. 12 لوگوں نے اس کو ٹیبل کیا. جو اس وقت کا نگران وزیر ہے وہ اس موشن کی مخالفت کر رہے ہیں، لیکن سازش میں کر رہا ہوں. مطلب ادھر تو تھوڑا سا گلا بنتا ہے نا. چلیں یہ تو کلیئرٹی ہو گئی نا. لیکن انوار اللہ کاکڑ صاحب، آپ بطور ایک سیاست دان اب کیا سمجھتے ہیں، جس طرح کی یہ انسٹیبلٹی ہم دیکھ رہے ہیں، جس طرح کا سیاسی عدم استحکام ہم دیکھ رہے ہیں، اس طرح ہی کیا معاملات چلتے رہیں گے؟ اس طرح تو ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے. دیکھیں، یہ آئیڈیل سچویشن میں میری بھی یہ خواہش ہے کہ چیزیں نارملائز ہو جائیں، پولیٹیکل ڈائیلاگ ہو، پارلیمان اپنا کام کرتی رہے، جو موجودہ ایگزیکٹو ہے جو کیبنٹ کے ڈیسیجنز ہیں وہ ڈیلیبریٹ کر کے جو اکنامک بہتر پالیسیز لانی ہے وہ میرے خیال میں ایک ٹاپ پرائیورٹی ہونی چاہیے. اپوزیشن اپنا شیڈو گورنمنٹ بنا کے کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ کرنی چاہیے اس کو. لیکن وہ کہتے ہیں نا، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. کیا ایسے ہو سکتا ہے؟ اب یہ بیانڈ مائی کنٹرول ہے. یہ میری خواہش تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ میری کیپیسٹی نہیں ہے کہ میں اس طرح کا کوئی سیناریو جو ہے نا اس کو کریٹ کر سکوں. اس میں مختلف پلیئرز ہیں، پولیٹیکل پارٹیز ہیں. آپ خود وزیر اعظم رہے ہیں اور پاکستان کے شاید واحد نگران وزیر اعظم ہیں جو نگرانی کے بعد بھی سیاست میں سرگرم ہیں. تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس تناؤ کو یا ختم کرنے کے لیے، اس خلیج کو پاٹنے کے لیے آپ کوئی رول پلے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ میرا اگر کبھی کوئی مختلف فریقین یہ سمجھے کہ میرا یہ سٹیچر ہے یا میری یہ کیپیبلٹی ہے یا میری یہ کیپیسٹی ہے. دیکھیں، اس میں بڑا فائن بیلنس رکھنا ہوتا ہے. ہر طرف کا ٹرسٹ لیول آپ کے ساتھ ہونا چاہیے. پھر جو جماعتیں حکومت میں ہیں ان کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا اگر کوئی انیشیٹو ہوتا ہے وہ بھی اس میں شامل حال ہوتی ہیں. اگر آپ جینونلی چاہتے ہیں کہ تمام کے تمام لوگ، جوڈیشری ہے، یہ پہلے بھی یہ بحث ہمارے ملک میں ہوتی رہی ہے، دوسرے اسٹیبلشمنٹ ہے، دوسرے انسٹیٹیوشنز ہیں کہ جی یہ گرینڈ ڈائیلاگ ہو، گرینڈ ڈائیلاگ میں سب لوگ انپٹ دیں. یہ کانسٹیٹیوشنل پروسیس بھی ہو سکتا ہے، یہ پولیٹیکل پروسیس بھی ہو سکتا ہے. یہ کانسٹیٹیوشنل پروسیس سے مراد اس کے لیے لیجسلیشن ہو اور اس کے دوران ڈیلیبریشنز ہو کہ جی کیا کیا کرنا چاہیے. یہ ایک ٹرانزیشنل ڈیموکریسی ہے اور اس کو سیٹل ڈیموکریسی کی طرف اگر ہم لے کے جائیں، مل جل کے لے کے جائیں، جس میں ہم اپنے اکنامک چیلنجز کو ایڈریس کر سکیں، جس میں ہم اپنے پولیٹیکل چیلنجز کو کر سکیں، جس میں ہماری یہ جو خلیج، معاشرتی خلیج آ گئی ہے، سوشل اور مورل فیبرک ہمارا تباہ ہو گیا ہے آلموسٹ، اس کو ہم واپس سیمبلنس آف نارملسی کس کی طرف لائیں. اس میں اگر کوئی فریق یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس حق کا جھنڈا ہے اور میں یہ فاتح صلاح الدین ایوبی کی طرح سامنے آؤں گا، اور دوسرا فریق جو ہے نا وہ شکست خوردہ میرے گھٹنوں کو ہاتھ لگائے گا. یہ ذہنی کیفیت بڑی خطرناک ہے حبیب صاحب. یہ ذہنی کیفیت جب تک رہتی ہے، دونوں فریقوں کو ہر فریق
تو میں آپ کا میرے یہی مسئلہ ہے آپ کا کہ آپ جس حد تک میں اس کو نرم سے نرم رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس کے باوجود آپ ایسا سوال داغ دیتے ہیں جس میں کسی فریق کی طرف ایک مخصوص سا زاویہ یا اشارہ ہوتا ہے۔ میں کسی کی طرف اشارہ یا زاویے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو پھر دوبارہ مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں کہ اگر ایسا ہو تو یہ جو ذہنی کیفیت ہے الیگزینڈر دی گریٹ، وکٹوریس، ٹرائمفنٹ، اور دوسرا فریق سرنڈر، شکست خوردہ، یہ جنگ کی کیفیت ہے۔ اگر کچھ لوگ جس طرف سے بھی یہ جنگ کی کیفیت چاہتے ہیں اور ڈسرپشن کو ہوا دینا چاہتے ہیں، تو میرے خیال میں پھر ظاہر سی بات ہے کسی ایک فریق کو نقصان ہوگا، دوسرے فریق کو فائدہ ہوگا، کیونکہ وہ تو جیتنا چاہتا ہے اور دوسرے کو ہرانا چاہتا ہے۔ کون جیتے گا کون ہارے گا اس کی اپنی اپنی اسسمنٹ ہے، اس کی اپنی اپنی فور کاسٹ ہے۔ کوئی سمجھتا ہے فریق اول جیتے گا، کوئی سمجھتا ہے فریق دوم جیتے گا، وہ تو پھر وقت ثابت کرے گا کہ اس کا اینڈ ریزلٹ کیا ہوتا ہے۔ سنو نیوز کا یوٹیوب چینل ہی آپ کی خدمت میں بے لاگ تبصرے اور غیر جانبدار تجزیے لے کر آتا ہے۔